السلام علیکم، امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں 8 بہت ہی انٹرسٹنگ اور دماغ کو گھما دینے والی پہیلیاں جو کہ شرائط نماز سے متعلق ہے۔ اگر آپ بھی ان پہیلیوں میں سے کسی بھی پہیلی کا جواب جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی سے بتائیے گا، وگرنہ ان کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو کی پہلی پہیلی ہے، وہ کون سی صورت ہے کہ ایک شخص نے چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور صحیح ہو گئی۔ اس کا جواب ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اس شخص پر قبلہ مشتبہ ہو گیا اور کسی طرح قبلے کی سمت وہ معلوم نہ کر سکا، تو جس طرف اس کا دل جما اس طرف اس نے نماز شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی رائے بدل گئی تو فوراً دوسری طرف گھوم گیا۔ اسی طرح تھوڑی دیر بعد اس کی رائے بدلتی رہی اور فوراً گھومتا رہا، یہاں تک کہ اس نے چاروں طرف نماز پڑھی، اس کے باوجود نماز صحیح ہو گئی۔ آج کی اس ویڈیو کی دوسری پہیلی ہے، وہ کون سی صورت ہے کہ نمازی نے جان بوجھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی اور پھر بھی اس کی نماز صحیح ہو گئی۔ تو اس کا جواب ہے، نفل نماز مسافر نے سواری پر جان بوجھ کر قبلہ کی طرف نہیں پڑھی بلکہ جس رخ کو سواری جا رہی تھی اسی طرف پڑھی، تو اس صورت میں نماز ہو گئی، کیونکہ سفر میں نفل نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط نہیں۔ آج کی اس ویڈیو کی تیسری پہیلی ہے، کس صورت میں قبلہ کی طرف سے سینہ پھیرنے پر نماز نہیں ٹوٹے گی؟ اس کا جواب ہے، نمازی کو حدث کا گمان ہوا تو اس نے قبلے کی طرف سے سینہ پھیر لیا، پھر اسے اپنے گمان کی غلطی ظاہر ہوئی۔ اس صورت میں اگر مسجد سے خارج نہ ہوا ہو تو سینہ پھیرنے پر بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ آج کی اس ویڈیو کی چوتھی پہیلی ہے، کس صورت میں امام کی پیٹھ کی طرف مقتدی کو پیٹھ کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جب کعبہ شریف کے اندر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کی پیٹھ کی طرف مقتدی کو پیٹھ کرنا جائز ہے۔ آج کی اس ویڈیو کی پانچویں پہیلی ہے، کس صورت میں جس طرف بھی چاہے متوجہ ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جب کعبہ شریف کی عمارت کے اندر یا اس کی چھت پر نماز پڑھے تو جس طرف بھی چاہے متوجہ ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ آج کی اس ویڈیو کی چھٹی پہیلی ہے، امام نے دوسری طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھی اور مقتدیوں نے دوسری طرف، مگر اقتدا صحیح ہو گئی اور نماز سب کی ہو گئی، اس کی کیا صورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے، کچھ لوگوں پر قبلہ مشتبہ ہو گیا اور انہوں نے اندھیری رات میں جماعت سے نماز پڑھی، تو ہر ایک نے تحری کی اور جہت تحری کو اپنا قبلہ بنایا، لیکن کسی نے یہ نہیں جانا کہ امام کس طرف متوجہ ہے۔ ہاں، ہر ایک نے اتنا جانا کہ امام اس کے پیچھے نہیں، تو اس صورت میں امام نے دوسری طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھی اور مقتدیوں نے دوسری طرف، مگر اقتدا صحیح ہوئی اور نماز سب کی ہو گئی۔ آج کی اس ویڈیو کی ساتویں پہیلی ہے، ایک درہم سے زائد بدن پر نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے مگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی اور نماز ہو گئی، اس کی کیا صورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے، بدن پر ایک درہم سے زائد نجاست لگی ہوئی ہے مگر ایسی کوئی چیز نہیں پاتا کہ جس سے نجاست دور کرے، تو اسی حالت میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو کی آٹھویں اور آخری پہیلی ہے، کس صورت میں نجاست لگے ہوئے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جب کپڑا چوتھائی سے کم پاک ہو اور نجاست دور کرنے کے لیے پانی وغیرہ نہ ہو اور نہ ہی دوسرا کپڑا ہو، تو اس صورت میں ننگے نماز پڑھنے سے نجاست لگے ہوئے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ امید ہے آج کی یہ انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجیے۔